المصطفى اما بعد قابل صد احترام حضرت پیر طریقت سید محمد طلحہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم اور دیگر علماء کرام، عزیز سامعین، میرا بھی ارادہ یہی تھا کہ مختصر ہی بات کریں، بلکہ بات نہ کرے، ساری بات حضرت ہی سے سنیں، لیکن حکم ہوا ہے، اس لیے مشورے کے طور پر 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ بیان نہیں ہے، مشورہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کرتے ایک بات فرمائی تھی کہ امت میں جتنے حالات ہیں ان سارے حالات کا علاج 4 چیزوں میں ہے۔ تو 4 چیزیں امت کو ملے گی تو انشاءاللہ امت کے جتنے حالات ہیں سب سنور جائیں گے، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ فرمایا کہ امت کو علماء کا علم ملے، امت علماء کے علم کی روشنی میں زندگی گزارے۔ دوسری بات ہے کہ امراء کا عدل ملے، جو لوگ صاحب کراسی ہیں، مناصب ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے عہدوں پر فائز فرمایا ہے، ان سے امت کو عدل ملے، ظلم نہ ہو۔ اور تیسری بات فرمائی کہ اغنیاء کی سخاوت ملے، مالداروں کو جو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے وہ امت پر خرچ کرے۔ اور چوتھی بات فرمائی کہ اللہ والوں کی دعائیں ملیں۔ یہ 4 چیزیں اگر امت کو ملی، علماء کا علم ملا، اور امراء کا عدل ملا، اور مالداروں اغنیاء کی سخاوت ملی، اور حضرت جیسے اللہ والوں کی دعائیں ملی، تو امت کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو یہ مدارس بھی اسی پر آئیں گے۔ مدارس میں علماء کا علم ملتا ہے، علماء سے فارغ ہوتے ہیں، اور مدارس کو ماشاءاللہ سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ مولانا افتخار صاحب نے دعوت دی تھی مدرسے میں آ کر، اسی وقت بتایا تھا کہ ہمارا یہ مدرسہ صرف اس کی عمر 3 سالہ عمر ہے۔ میں نے کہا کتنے بچے فارغ ہو رہے ہیں؟ لگے 32 بچے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے کہ ہم مدرسوں میں جاتے رہتے ہیں جلسوں میں، کوئی 10 سال سے ہے، کوئی 15 سال سے مدرسے کا قیام ہے، 2, 3, 4 بچے فارغ ہوتے ہیں۔ یہاں صرف 3 سال کے مختصر سے عرصے میں ماشاءاللہ 32 بچوں کی فراغت معمولی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عام طور سے ہم مدرسے والوں میں بیٹھ کر مذاکرہ کرتے ہیں تو عرض یہ کرتے ہیں کہ مدرسوں میں 5 باتیں ہوں تو انشاءاللہ مدرسے کی جو ضرورتیں ہیں عام طور سے چندہ اور بچے، یہ 2 کی شکایت رہتی ہے کہ چندہ نہیں ہو رہا ہے، بچے نہیں آ رہے ہیں، تو یہ دونوں شکایتیں ختم ہو جائیں گی۔ فرمایا کہ یہ جو بھی ہمارا ادارہ ہو اس میں تعلیم اور تربیت یہ دونوں اعلیٰ پیمانے پر ہو۔ جو بھی ہم پڑھا رہے ہیں، چاہے ناظرہ پڑھائیں، حفظ پڑھائیں، عربی ادب پڑھائیں، جو بھی علم ہے وہ اعلیٰ پیمانے پر ہونا چاہیے، ہمارے طلبہ ممتاز ہونا چاہیے۔ دوسرے، تعلیم کافی نہیں ہے، تربیت بھی ضروری ہے کہ طلبہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک سنت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں۔ نظر آتا ہے کہ واقعی طالب علم ہے، ان کی گفتگو بتاتی ہے، ان کا لباس بتاتا ہے، ان کا رہن سہن بتاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ طلبہ فرشتے ہیں، فرشتے نما ہیں، تو تربیت بھی ضروری ہے۔ اور ان دونوں کا تعلق محتمم اور اساتذہ سے ہے۔ تربیت اور تعلیم کا نظام یہ طلبہ اور محتمم کے ذمے ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب اساتذہ اعلیٰ ہوں گے اور اساتذہ بھی ذی علم ہوں گے اور خود ان کی تربیت ہوئی ہوگی تو انشاءاللہ طلبہ پہ اس کا اثر ہوگا۔ یہ دونوں کا تعلق طلبہ سے متعلق تعلیم کا اور جو ہے تربیت کا، یہ اساتذہ اور محتمم سے متعلق ہے۔ دوسری 2 باتیں ہیں جو عام طور سے پہلے ضرورت نہیں تھی،
اس لیے کہ طلب صادق بھی تھی، محنتی تھے، لوگ علم دین کی قیمت عظمت کو سمجھتے تھے، تو دو باتوں کی ضرورت ان کو نہیں تھی، لیکن آج کے زمانے میں ہو گئی ہے۔ وہ کیا ہے کہ قیام بھی اچھا ہو، طعام بھی اچھا ہو۔ ہمارے بچوں کی رہائش گاہ، قیام گاہ وہ اعلیٰ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب پڑے ہوئے ہیں جیسے چاہے نیچے پڑے ہوئے اور چٹائی پر پڑے ہوئے، بسترا بھی صحیح نہیں ہے، کمرے بھی صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قیام بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے شیخ جو ندوے کے ناظم اعلیٰ رہے، ہمارے ندوے میں ہم نے 8 سال پڑھا ہے۔ تو ندوے کے پیچھے جو ہے وہ لکھنؤ یونیورسٹی ہے، بالکل ایک دیوار اس میں حائل ہے، ان کی شاندار عمارتیں ہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ بھئی ان کی جو عمارتیں اس سے شاندار ہماری عمارتیں ہونا چاہیے، ہمارے بچے اس سے اچھے انداز میں رہنا چاہیے، ہمارے بچے مرعوب نہ ہو جیسا وہ کہ شاندار رہتے ہیں، ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے قیام اچھا ہونا چاہیے، طعام بھی اچھا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صاحب یہ غریب بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، جو چاہے کھلا دو، کہ شوربہ ایسا بنائے کہ صاحب بچے کہنے لگے کہ صاحب اس میں وضو کرنے کی گنجائش نکل جاتی ہے۔ ایسے آپس میں پوچھے نہیں، گھر سے اچھا کھانا بچوں کو ملنا چاہیے، اس لیے کہ مہمان آنے رسول ہے۔ اس کا تعلق کمیٹی سے ہے، انتظامیہ سے ہے، جو مدرسے کی جو جماعت ہے، جو مدرسے کو چلاتی ہے، ان کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صاحب مدرسہ ہے غریبوں کا ہے اور بیواؤں اور جو ہے کیا یعنی یتیم بچوں کا ہے، چلتا ہے، ایسا نہیں۔ اچھے سے اچھا کھانا دینے کی فکر کریں۔ یہ 4 باتیں ہیں، اور 5ویں بات ہے یہ سب کریں اخلاص کے ساتھ کریں، اللہ کے لیے کریں۔ پڑھنے والے بھی، پڑھنے والوں کے جو پیرنٹس ہیں، ذمہ دار ہیں، وہ بھی، اساتذہ بھی، محتمم بھی، اور مدرسہ چلانے والے یہ بھی اس کا اہتمام کریں۔ جیسا انہیں اخلاص کی بات ہو، شہرت نہ ہو اور نام و نمود کا جذبہ نہ ہو، میں صدر کہلاؤں، سیکرٹری کہلاؤں، خزانچی کہلاؤں، ممبر کہلاؤں، کوئی نہیں۔ اس لیے کہ اصل مسئلہ آخرت کا ہے۔ جتنا بھی ہم کام کر رہے ہیں، اصل مسئلہ آخرت کا ہے۔ اللہ نے دنیا کی زندگی آخرت ہی کے لیے دی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ۔ فرمایا قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ تم میں سے ہر آدمی دیکھے کہ کل کے لیے اس نے کیا توشہ تیار کیا ہوا ہے۔ اس لیے اگر آخرت سامنے ہوگی تو ماں باپ بھی خوش ہوں گے، خاندان بھی خوش ہوگا، اور پڑھنے والے بچے بھی خوش ہوں گے کہ ہماری آخرت بن رہی ہے۔ دنیا تو گزر جائے گی جیسے گزرنی ہے، لیکن اصل مسئلہ آخرت کا ہے، برزخ کا مسئلہ، قیامت کا مسئلہ ہے، پھر جنت و جہنم کے فیصلوں کا مسئلہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آج جو بھی محنت کر رہا ہے وہ عام طور سے مستقبل کو سامنے رکھ کر چلتا ہے، لیکن مستقبل کے بارے میں لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ ایسا بڑھاپے تک کا ذہن میں ہوتا ہے، لیکن مرنے کے بعد جو اصل مستقبل ہے، اس کو قرآن نے غد کہا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ تم میں سے ہر آدمی سوچے کہ کل کے لیے اس کے پاس کیا تیاری ہے۔ اس لیے میں یہاں جو عام جو حضرات ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی طے کرے کہ میرے خاندان کا کم سے کم ایک بچہ حافظ ہونا چاہیے، تاکہ میری آخرت بن جائے۔ آخرت میں کوئی کام نہیں آئے گا یہ حافظ قرآن۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ 10 خاندان کے جو افراد ہیں جن پر ان کے اعمال کی نحوست کی وجہ سے جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں، ان کو سفارش کر کے تو جنت میں لے کر جا سکتا ہے۔ لہذا جن لوگوں نے شوق سے اپنے بچوں کو پڑھایا تھا، حافظ بنایا تھا، عالم بنایا تھا، وہ خوش نصیب ہوں گے۔ ابھی ایک عالم سے میں نے سنا، وہ فرما رہے تھے حافظ قرآن سے اللہ یہ بھی فرمائیں گے جن لوگوں نے تمہارے قرآن کے پڑھنے کو ضیاء وقت سمجھا تھا اور تمہارا تمسخر کیا تھا اور تمہارا مذاق اڑایا تھا، حافظ بن کے کیا کھاؤ گے، حافظ بن کے کیا کرو گے؟ اللہ حافظ قرآن سے کہیں گے ایسے لوگوں کی سفارش کی تم کو اجازت نہیں ہے، جنہوں نے دنیا میں مذاق اڑایا تھا تمہارے حفظ کا اور تمہارے قرآن کی حفظ کرنے کا، عالم بننے کا، ایسوں کے بارے میں تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم ان کی سفارش کرو۔
इसलिए मेरे दोस्तों, ये बड़ी नेमत है, बड़ी दौलत है। वो लोग खुश नसीब हैं जिनको अल्लाह ताला ने हाफिज़ कुरान का बाप बनाया, दादा नाना बनाया, चचा मामू बनाया या वालिदा नानी दादी बनाया। वो बड़े खुश नसीब हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह जिस दिन कोई काम नहीं आएगा, यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी का यह मंजर सामने आएगा। उस वक्त हाफिज़ कुरान अपने ख़ानदान के 10 आदमियों को लेकर जन्नत में जाएगा और यही असल कामयाबी है। फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, ये कामयाब हो गया। इसके बारे में जहन्नम से बचाए जाने का फैसला हो गया, जन्नत में दाखिले का फैसला हो गया। कुरान कहता फ़क़द फ़ाज़, ये नहीं कहा सयफ़ूज़ु सौफ़ यफ़ूज़ु युमकिन यफ़ूज़, बल्कि फ़ाज़ा पर क़द दाखिल करके कह रहे यही असल कामयाबी है। यहाँ जो मिलेगा वो हमेशा के लिए मिलेगा। आखिरी बात कहता हूँ इन तलबा से कि आपको अल्लाह ताला ने ये एजाज़ दिया है, हाफिज़ कुरान बने। माशाअल्लाह, ये आपके असातिज़ा का एहसान है और आपके मुहतमिम का एहसान है और आपके जो ज़िम्मेदार हज़रात हैं जिन्होंने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा पर लगाया है, उनका एहसान है। उनके लिए दुआएं करें और फिर आप अपने कुरान को बाकी रखें, इसलिए कि हाफिज़ हो जाना आसान है, हाफिज़ रहना मुश्किल है। पूरी ज़िंदगी का मसला है। यानी 3 साल में, 2 साल में, 2.5 साल में हिफ्ज़ कर लिया, हो जाता है, लेकिन अगर आदमी उसकी हिफाजत न करे वो सीने से निकल भी जाता है। इसलिए आइंदा मैं कहता हूँ कि हिफ्ज़ करने के बाद आइंदा अपना ये गोया के सिलसिला जारी रखें। अब हाफिज़ बने हैं, आलिम भी बनिए। कुरान पढ़ने का मज़ा तब आता है जब आदमी कुरान समझता है, और कुरान समझने के लिए अरबी का जानना, अरबी का सीखना ज़रूरी है। अब आलिम भी बनेंगे, हाफिज़ बनेंगे, इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि दुनिया आपके कदमों में आएगी। ये ना समझे कि साहब मुस्तक़बिल हमारा क्या होगा। इंशाअल्लाह कोई हाफिज़ कुरान आलिम ऐसा नहीं है जो वाकई मुखलिस हो, अल्लाह के लिए पढ़ता पढ़ाता हो। वो किसी का मोहताज नहीं होता है, बल्कि अल्लाह उनको जो खिलाते हैं दुनिया वाले देख नहीं सकते। लोग कहते हैं आलिम बन के क्या खाओगे, मौलवी बन के क्या खाओगे, लेकिन जब मुखलिस मौलवी होता है, आलिम होता है, अल्लाह जब उसको खिलाने पर आते हैं, वही कहने वाले कि मौलवी बन के क्या खाओगे, वही कहेंगे मौलवी बहुत खाता है, मौलवी बहुत खाता। क्या क्या खाता है? अल्लाह वालों से मौलाना से पूछो अल्लाह ताला क्या नेमतें खिलाते हैं। लिहाजा कोई मसला हमारे माश का मसला नहीं है और हमारी इक़्तिसादियात का कोई मसला नहीं है, बल्कि उलमा हुफ़ाज़ की बरकत से अल्लाह ताला सबको खिलाते हैं, ख़ानदानों को खिलाते हैं। लिहाजा माश के बारे में फ़िक्रमंद ना हो, बल्कि अल्लाह ताला इनकी बरकत से हज़ारों लोगों को खुदा ताला खिलाएंगे। एक हदीस है, अगरचि सनद के एतबार से उस दर्जे की नहीं है, लेकिन बात सही है। आपने फरमाया कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुन खामिसन। फरमाया आलिम बनो, तालिब इल्म बनो, उलमा की बातों के सुनने वाले बनो, आखिरी दर्जा के उलमा से मोहब्बत करो, उलमा से मोहब्बत करो, 5वें ना बनो। 5वें बनने के क्या माने? उलमा की तनकीद कर रहे हो, मदारिस पे तनकीद कर रहे हो, हुफ़ाज़ पे तनकीद कर रहे हो, उनकी कमज़ोरियों को बयान कर रहे हो, फरमाते हलाक हो जाओगे। लिहाजा तालिब इल्म बनो या आलिम बन जाओ, तालिब इल्म बनो, उलमा की बातें सुनने के लिए वक्त निकालो, और कम से कम मौका नहीं है, जहाँ हो वहाँ से उलमा से मोहब्बत करो। क्यों? ये उलमा अंबिया के वारिस हैं। एक आलिम ने बड़ी अच्छी बात कही है, अल्लाह के नबी के ज़माने में बेहतरीन सहाबा के माल का जो मसरफ था वो अल्लाह के नबी की ज़ात गिरामी थी। अब अल्लाह के नबी नहीं है तो उम्मत के माल का बेहतरीन जो मसरफ है वो उलमा और तलबा है। लिहाजा आप अपने माल का एक बड़ा हिस्सा लगाइए उलमा तलबा पर, मदारिस पर, यही काम आने वाला है। अल्लाह ताला, मैंने शायद ज़्यादा वक्त ले लिया, लेकिन हज़रत की बात हम सब सुनेंगे। मुफस्सिर कुरान है, तफसील से बात आएगी, लेकिन चूँकि वक्त जो है लंबा हो गया है, काफ़ी देर से असर से आप बैठे हुए हैं, लिहाजा यहाँ आप कहेंगे साहब हम तो वही हैं, बदल बदल के लोग बयान करने वाले आ रहे हैं और सुनना हम ही को पड़ रहा है। लिहाजा ये उलमा वो हैं जो एक बयान नहीं होता, दिन में कई बयान होते हैं, रोज़ाना इनको बयान करना पड़ता है, घंटों बयान करना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है कि हमने एक बयान कर दिया चले गए। अब सुनने वाले ने आप ही सुन रहे हैं, हमको हम सबको उलमा को रोज़ाना कहना पड़ता है। बस मैं मौलाना इफ्तिखार साहब और इसी तरह जो है जो इसके मोहतमिम साहब असातिज़ा हैं, इनको मुबारकबादी देता हूँ कि उन्होंने वाकई बहुत मुख्तसर वक्त में इन्होंने एक छोटे से पौधे को लगाकर एक तनावर दरख्त बना के उसके फल भी हमारे सामने पेश कर दिए हैं।
یہ آپس کے تعاون سے ہوتا ہے، ایک فرد کا کام نہیں ہوتا ہے۔ یہاں کمیٹی والوں کا بھی احسان ہے، ان کی بھی محنتیں ہیں، اساتذہ کی محنتیں ہیں، محتمم کی محنتیں ہیں، ان طلباء کی محنتیں ہیں۔ واقعی طلباء نے جو تقریریں کی قرآن کے موضوع پر، مدرسے کے موضوع پر فارسی میں تقریر کی، اور اسی طرح جو ہے قرآن پر تقریر کی، کنڑ میں تقریر کی، مجھے تو لگ رہا تھا کہ صاحب یہ ماشاءاللہ یہ آخری درجے کے طلباء فارغ ہونے والے ہیں، وہ بھی ایسی تقریر نہیں کر پاتے۔ ماشاءاللہ بڑی محنت ہوئی ہے۔ میں عمارت کو دیکھو تو سمجھ لو معمار کا کیا مقام ہوگا، اس لیے کہ عمارت جو بنتی ہے وہ معمار سے بنتی ہے، لہذا ان معماروں نے یہ تعمیر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو مزید ترقی نصیب فرمائے اور آگے بڑھائے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو امت کے لیے بہترین ذخیرہ بنائے۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ عالمی سطح پر کام لینے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔